إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يكن له كفوا كذلك الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدہ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. درود بر محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے پروردگار قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے. مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. یا رسول اللہ جزاک اللہ. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین قرآن اور آزمائش کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی یہ ہماری دوسری نشست ہے جو کل کی تمہیدی مجلس میں مطالب عرض کیے. یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا. حضور گزارش کی کہ پروردگار عالم یہ واضح فرما رہا ہے کہ میں آزماؤں گا. ہر وہ جو دعویٰ ایمان کرے گا پروردگار اس کے اس دعوے پر اسے آزمائے گا تاکہ یہ دیکھا جا سکے
کہ دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور دعویٰ ایمان میں جھوٹا کون سا۔ حضور اور لازم ہے کہ پروردگار جب آزمائے گا تو وہ فرما رہے میں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ یعنی ماضی میں جو اقوام گزری ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کا ہمارا ایک ربط ہے آپس میں۔ اگر ربط نہ ہوتا تو وہ قرآن، وہ ہدایت کی کتاب جو میرے اور آپ کے لیے آئی تھی، اس کا بڑا حصہ گزشتہ افراد کے قصوں پر مبنی نہ ہوتا۔ یہ قرآن میں جو اتنا زیادہ تفصیل سے اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کو کوٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی تو ربط ہے ان کے اور ہمارے مابین۔ فقط قصے سنانا، فقط اس طرح کی گفتگو پیش کرنا وہ پروردگار کا مقصد ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ سورہ ہود میں ارشاد خداوندی بھی ہے وَكُلُّ نُقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادِقَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا حبیب یہ جو ہم آپ کو قصے سناتے ہیں، نقص علیک، اللہ نے خود انہیں قصص قرار دیا ہے، انہیں کہانیاں قرار دیا ہے، واقعات۔ پروردگار فرماتا ہے یہ جو ہم آپ کو قصے سناتے ہیں تو یہ عبث نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ما نثبت بہ فوادق، اس کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس کے ذریعے ہم حق آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے نصیحت کا باب ہے۔ چلیے سادگی سے عرض کروں گا، بالیدہ فکر افراد ہیں، ایک بات تو واضح ہو گئی، ہر وہ واقعہ جو مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرے، جو مومنوں تک حق پہنچائے، جس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہو، اسے بار بار صبح قیامت تک دہرانا بھی تقاضائے قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ تو حضور یہ ہماری مجالس بھی اصل میں اسی آیت کی ایک تفسیر ہو رہی ہے۔ تو حضور اس کا مطلب ہے ربط ہے نا، تو ہمیں اس ربط پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے کل عرض کیا تمہیدی مجلس میں، آج زیادہ دوست اول موجود ہیں، اس لیے میں دوبارہ سے تھوڑا سا ریکال کروا دوں پہلے سے موجود دوستوں کو۔ میں نے اسی لیے عرض کیا پچھلوں کو پڑھے، تو جب ہم نے پچھلوں کو پڑھا تو اللہ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ کوٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ربط زیادہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں سمجھیں؟ تاکہ پڑھیں انہیں اور اپنے امتحان کو سمجھتے چلے جائیں، تاکہ امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں تعارف کروایا، کل میں نے عرض کیا اللہ نے فرعون کا تعارف کروایا، وہاں سے اللہ بات کا آغاز کرتا۔ ہمیں کہتا ہے میں تمہارے لیے نتلو علیک، میں تمہارے لیے یہ روایت کرنے جا رہا ہوں۔ کس کس کا واقعہ؟ موسیٰ و فرعون، موسیٰ کا اور فرعون کا، مگر بات چھیڑی فرعون کی۔ پروردگار نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین پر ظلم و ستم مچا رکھا تھا، غدر مچا رکھا تھا۔ کرتا کیا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا، وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا تھا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، وہ ان میں سے ایک پہ ہاتھ رکھتا تھا، ایک کو دباتا تھا۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، کانا من المفسدین، بدبخت بہت ہی بڑا مفسد تھا۔ تو حضور اللہ نے جو فرعون ہمیں متعارف کروایا ہے، اس فرعون کی کچھ خصلتیں ہیں۔ میں نے اسی لیے کل کی تقریر میں عرض کیا کہ جہاں بھی کوئی فرعون بیٹھا ہوگا تو معاشرے میں دو فیکٹر لازمی موجود ہوں گے، ایک تفرقہ، ایک دہشت گردی۔ اب چاہے آپ فرعون سے ان دونوں کو پہچان لیں یا ان دونوں چیزوں سے وقت کا فرعون پہچان لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لازم ہے کہ جہاں کوئی فرعونی نظام ہوگا وہاں یہ دو کام ہوں گے۔ چلیں یہاں تک پچھلی تقریر تمام ہوئی، اب یہیں سے ربط میں آگے بڑھتے ہیں۔ چلو یہ تو فرعون کر رہا تھا، فرعون تو یہ تمام ظلم کر رہا تھا، خالق کیا کر رہا تھا؟ پروردگار کیا کر رہا تھا؟ جب فرعون بیٹھا ظلم کر رہا تھا تو پروردگار کی کیا پلاننگ تھی؟ آیا کوئی کاؤنٹر سٹریٹجی تھی؟ پروردگار نے فرعون کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی تھی؟ پروردگار فرماتا اگلی ہی آیت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ
علی الذی نستضعف فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ پروردگار نے فرمایا وہ تو یہ کچھ کر رہا تھا اور ہمارا بھی ارادہ ہے، ہمارا بھی ارادہ ہے وہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے ہم انہیں طاقت عطا کریں، انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پروردگار بتا رہے دیکھو وہ تو یہ کچھ کر رہا تھا، اب تمہارے رب کی کیا پالیسی ہے؟ میرا ارادہ ہے۔ اچھا کمال ہے پروردگار، وہ کر رہا ہے، تیرا فقط ارادہ ہے۔ حضور وہ علی کل شیء قدیر بھی نہ۔ اب کیا ہے کہ کیفیتوں کی نسبتیں توحید پر دی نہیں جا سکتی، مگر اگر عامیانہ انداز میں بات کروں تو پروردگار بھی اپنی خدائی سے لطف اندوز ہوتا۔ پروردگار فرما رہا ہے وہ یہ کچھ کر رہا تھا، میرا بھی ارادہ ہے۔ جب اللہ کہہ دے نا میرا ارادہ ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا ارادہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس نے 1400 سال پہلے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ 1400 سال گزر گئے، کبھی کوئی نجاست آل محمد کے قریب نہیں پھٹک سکی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو حضرات اللہ کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بس بات ختم ہو گئی۔ اور ویسے بھی کیوں نہ ختم ہو، دیکھیے ہم نے تو توحید سمجھی ہے مولا امیر سے۔ مولا امیر فرما رہے ہیں میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ آپ کے خیال میں علی اپنا نقص بیان کر رہے ہیں؟ نقص اور علی کا تو آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا بتانا چاہتے تھے جس کے ٹوٹ جائیں وہ مخلوق ہوتی ہے، جس کا کبھی نہ ٹوٹے وہ خالق ہوتا ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت سلامت۔ یا علی یا علی، سلامت رہیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور مولا امیر بتا رہے جس کا کبھی نہ ٹوٹے وہ خالق کی ذات ہے۔ تو حضور پروردگار نے، اب دیکھیں اس کی خدائی ہے نا، علی کل شیء قدیر، وہ فرما رہے میرا ارادہ میں کیا کروں گا، وہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے میں انہیں طاقت عطا کروں اور اس زمین کا وارث قرار دوں۔ دیکھیے دوستو تھوڑی سی جزویات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو جوان ہیں اور بچے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ دین میں ہم تک کیا کچھ پہنچا ہے۔ یہ جو سورہ قصص میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی ابتدائی 30-35 آیات کو اگر آپ ترجمے سمیت پڑھ لیں گے آپ کو اس اشرے کا انشاءاللہ لطف ہی کچھ اور محسوس ہوگا۔ حضور یہ آیتیں بہت گہری ہیں اور ہم سے بڑا تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی ایک روایت دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد والا حبیب کبریا کا جب آخری وقت تھا، یہ روایت بڑی معروف ہے سواد اعظم میں بھی، آپ کے ہاں بھی، اور یہ ام المومنین نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات جب رسول خدا سے ملی تو پہلے انہوں نے گریہ فرمایا اور بعد میں وہ مسکرائیں۔ یہ روایت آپ نے لازمی سن رکھی ہوگی۔ جب ان سے استفسار کیا کہ کس وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہوا تو آپ نے فرمایا پہلے میں نے اس لیے گریہ کیا کہ ختمی مرتبت نے اپنے وصال کے متعلق مجھے مطلع کیا، اس وجہ سے میں نے گریہ کیا۔ تو پھر آپ مسکرائیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے خبر دی کہ سب سے پہلے آپ مجھ سے ملحق ہوں گی۔ آپ نے سن رکھی ہے نا روایت؟ حضور اسی میں یہ روایت ہے کہ سیدہ پہ چونکہ بہت زیادہ غلبہ تھا رقت کا اور سیدہ بہت غمگین تھی، تو پیغمبر نے یہی سورہ قصص کی پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی سیدہ کے دل کی مضبوطی کے لیے، سیدہ کائنات کو کی ڈھارس کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے۔ یہ پہلی جو 5 آیات ہیں سورہ قصص کی یہ رسول خدا نے تلاوت کی تھی۔ اور یہ 5 آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہے کیا؟ اللہ فرعون کا تعارف کروا رہا ہے، اس کی خباثت بتا رہا ہے اور اپنا ارادہ بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدہ کا اصل دکھ پیغمبر کی جدائی نہیں، خدا کے نظام کی تباہی تھا، اور اللہ کا رسول سیدہ کو بشارت دے رہا تھا آپ مطمئن ہو جائیں، وقت کے فرعون جو بھی کر لیں اللہ نے وارث تو سوچ رکھا ہے زمین میں۔
توجہ فرما رہے جی. تو یہ آیت، اور خصوصاً یہ جو میں نے 5ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حضور، یہ تو آپ کے مکتب سے بہت تعلق رکھتی ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي، اور بلکہ اگر اگلی آیت میں لائیں تو پھر تو لطف ہی بڑھ جاتا ہے. پہلے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. میرا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے میں انہیں طاقت عطا کروں، میں انہیں امام قرار دوں، زمین کا وارث قرار دوں. اور اگلی آیت میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، ذرا لطف لیجئے گا قرآن کا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور میں دکھاؤں فرعون کو اور یہ جو اس کے ساتھ دوسرا ہے نا حامان، اسے وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے چیلوں کو میں انہیں وہ ضرور دکھاؤں گا جس سے یہ ڈرتے ہیں. ما کانوا یحذرون. یہ فرعون منحوس کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا ایک حامان بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ایک چھوٹا فرعون بھی ساتھ ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہوتے، وَجُنُودَهُمَا، اور نہ ان کے اور بھی لشکری ہوتے ہیں. اور یہ سب سے منحوس طبقہ ہے کیونکہ اس کی ساری فرعونی انہی کے سروں پہ چلتی ہے. اگر انہیں غیرت آ جائے نا تو فرعون اپنے گھر سے بھی نہ نکل سکے. توجہ ہے جی. پروردگار فرما رہا ہے مطمئن ہو جو میرا ارادہ ہے میں انہیں ضرور وہ دکھاؤں گا ما کانوا یحذرون، جس سے یہ ڈرتے ہیں. اس کا مطلب ہے فرعون کتنی ہی طاقت میں کیوں نہ ہو مطمئن نہیں ہوتا، اللہ اسے کسی آنے والے معصوم سے ڈرا کے رکھتا ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے حضور؟ تو حضور پروردگار فرما رہا ہے میں نے. اب کمال یہ ہے اس آیت کا، جو یہ آیت بہت لازمی، 2-3 آیات آج کی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا. ہر شیعہ بچے کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ پرخطر ترین ماحول میں مومنوں کے دلوں کی ڈھارس بنیں گی. رسول نے سیدہ کے دل کی ڈھارس کے لیے یہ آیت پہلی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، سورہ قصص کی 5ویں آیت، جس میں اللہ نے فرمایا میں زمین کا وارث بناؤں گا کسے؟ جنہیں میں امام قرار دوں گا اور زمین کا وارث بناؤں گا. سادگی سے عرض کروں، اگر توجہ ہو تو آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے. ایک بات تو طے ہے، یہ زمین بے وارث نہیں. توجہ ہے جی. ایک بات تو طے ہو گئی، زمین بے وارث نہیں. پروردگار فرماتا ہے میں جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا انہیں طاقت عطا کروں گا، زمین کا وارث بناؤں گا. دوستو ایک ویلڈ کویسچن، ایک جائز سوال ذہن میں تو آتا ہے، یا اللہ اتنی حسین تو نے دنیا بنائی، اتنے خوبصورت بحر و بر، یہ بنائے کن کے لیے؟ کیا یہ اسی لیے کہ ہر دور کے فرعون راج کرتے رہیں، ظالم اور فاسق اقتدار میں رہیں، مظلوم پستے رہیں؟ بھئی سوال تو جائز ہے نا. پروردگار یہ تو نے اتنی حسین دنیا بنائی ہے، پر ہم نے تو یہی دیکھا ہے نمرود اقتدار میں ہوتا ہے، ابراہیم آگ میں جاتا ہے، فرعون راج کرتا ہے، موسیٰ جلا وطن ہو جاتا ہے، یزید جیسے تختوں پہ بیٹھتے ہیں، حسین جیسے قتل گاہوں میں چلے جاتے ہیں. تو سوال تو بنتا ہے کہ پروردگار یہ اتنی حسین دنیا کیا تو نے ان ظالموں اور فاسقوں کے لیے بنائی ہے؟ مجھے ایمان سے بتا، اگر اس دنیا میں کوئی انقلاب واقعہ نہ ہوا اور صورتحال منقلب نہ ہوئی، اسی طرح کہیں دنیا کا دی اینڈ ہو گیا کہ ظالم راج کرتے رہے، مظلوم پستے رہے، کیا یہ خدا کے لیے زیبا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا. حضور اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت، یہ دوسری آیت ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو لازمی یاد کروانی. سورہ انبیاء، پچھلی سورہ قصص کی 5ویں، یہ سورہ انبیاء کی 105. ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے فرمایا تورات کے بعد زبور میں بھی میں نے یہ بات لکھ دی ہے، اس زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک افراد. توجہ ہے جی. عباد صالح، میرے صالح عباد، شریف عباد، نیکوکار عباد اس زمین کے وارث ہوں گے. یہ جب اللہ لفظ استعمال کرے نا لکھ دیا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے واجب ہو جانا. کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے لکھ دیے ہیں۔ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے واجب ہو جانا، اس کا مطلب ہے اس زمین کے مقدر میں واجب ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہی نہیں بیٹھے رہیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اس زمین کے مقدر اتنے خراب نہیں ہیں کہ اس پہ فرعون و نمرود۔ چلیے مثال بڑی عامیانہ ہے، عامیانہ ضرور ہے، صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ بڑی تعداد جوانوں کی موجود ہے۔ دیکھیں ہم 1-1.5 گھنٹے کا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں دکھایا کیا جاتا ہے؟ بعض منفی کریکٹر ہوتے ہیں، کچھ مثبت کریکٹر ہوتے ہیں۔ سارے ڈرامے میں وہ ظالم مظلوموں کو مارتے رہتے ہیں، آخری 10 منٹ میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ وہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا، جو ظالم ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے اعصاب مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہونا ہی ایسے چاہیے تھا، یہ بدبخت تھا نا، اسے غرق ہونا چاہیے تھا، جو مظلوم تھا اسے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اچھا اگر کسی ایسے موقع پہ دی اینڈ ہو جائے کہ ظالم کامیاب ہو اور مظلوم بیچارہ ماری جائے، مجھے ایمان سے بتائیں آپ کس پہ تنقید کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ ڈائریکٹر کے ذہن میں کتنی نیگیٹیوٹی تھی، کتنا منفی ذہن تھا، دیکھو مظلوم کو مروا دیا، ظالم کو کامیاب کر دیا۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا جو نتیجہ ہمیں 1 گھنٹے کے ڈرامے میں قبول نہیں ہے وہ دنیا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ایسے موڑ پر دنیا اختتام ہو گئی کہ فرعون بیٹھے رہے، مظلوم پستے رہے، تو الزام کس پہ جائے گا؟ کائنات کے ڈائریکٹر پہ۔ وہ واضح فرما رہا ہے کہیں ہولناک سین دیکھ کے ڈر نہ جانا، ابھی دی اینڈ نہیں ہوا، یہ دی اینڈ ہوگا ہی نہیں جب تک ظالم ذلیل نہ ہو گئے، میرے امام زمین کے وارث نہ ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ایک بات تو طے ہے، اس زمین کے وارث اللہ کے بنائے نیک افراد ہوں۔ کوئی جتنے بھی ظلم ہو جائیں دنیا میں، یہ دنیا تب تک اختتام نہیں ہوگی جب تک اللہ کے بنائے۔ مگر اب یہاں سوال یہ ہے، پروردگار نے ان کی ایک ہی نشانی بتائی، فرمایا وہ جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا، میرا ان کے بارے ارادہ ہے کہ میں انہیں طاقت عطا کروں گا۔ تو حضور پرابلم یہ ہے کہ بعد سرکار رسالت ایک نہیں 2 امامت کے سلسلے ہیں جو چلتے ہیں۔ ایک جس کی بنیاد رکھی گئی عقیدہ عدم استخلاف کے اوپر کہ رسول خدا نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، لہٰذا یہ معاملہ امت کے ارباب حل و عقد کے اوپر ہے، یعنی صاحبان فکر، اصحاب دانش وہ اکٹھے ہوں گے، وہ طے کریں گے۔ ایک مکتبہ امامیہ کا نظریہ ہے، یعنی عقیدہ استخلاف، کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اپنے وارث کی پہچان کروائی ہے۔ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے، نہیں، اللہ کا نبی بھی نہیں اختیار رکھتا کہ وہ اپنا وارث بنا سکے۔ یہ اختیار فقط اس کا ہے جس نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جب بھی بناتا ہے خدا بناتا ہے، نبی بھی فقط اعلان کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا دوستان عزیز؟ ہمارے عقیدے میں یہ کام صرف ذات توحید کا ہے۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے، جو اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، وہ اختیار اللہ کہیں کسی پنچایت کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اختیار فقط توحید کا ہے کہ وہی بنائے گی۔ دوستان عزیز، اب معاملہ یہ ہے، آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی سلسلے ضعیف ہیں، آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی سلسلے ضعیف ہیں۔ وہ جو من جانب اللہ تھا وہ بھی کمزور پڑ گیا، ائمہ شہید کر دیے گئے۔ وہ جو دوسرا سلسلہ اجرا ہوا تھا وہ بھی چلتا رہا، کمال عطا ترک نے آ کے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ تو آج کی تاریخ میں تو دونوں ہی ضعیف ہیں۔ اب پوچھئے نا قرآن سے، قرآن کہتا ہے میں ریوائیول دوں گا، اس سلسلے کو میں لے کر آؤں گا جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا۔ تو اب قرآن سے ہی وضاحت مانگنی چاہیے کہ آخر پروردگار تو کس سلسلے کو دوبارہ لے کر آئے گا، کیونکہ پیچھے مڑ کے دیکھو تو 2 سلسلے ہیں اور دونوں ہی بڑی امید میں ہیں۔ ایک پردہ غیبت ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے بھی کچھ نہ کچھ ہر دفعہ کوشش کر لیتے ہیں
کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، کوششیں جاری رہتی ہیں۔ تو یا اللہ تو کسے لے کر آئے گا؟ اب یہ تیسری آیت ہے، اس آیت کو ذہنوں میں بٹھائیے گا، اپنے بچوں کو یاد کروائیے گا۔ یہ ہے سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت۔ اس میں آ کے اللہ نے ساری بات ہی کھول دی، اور اب مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سنو میرا وعدہ ہے تمام صاحبان ایمان سے، میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ آپ حضرات غور فرما رہے ہیں کہ نہیں حضرت؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے چاہوں گا تھوڑی سی توجہ۔ پروردگار فرما رہا ہے، میں نے صرف ترجمہ پیش کیا ہے، اگر آپ ترجمے پہ ہی غور کریں تو بڑا لطف ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی سلسلہ خلافت تھا جسے اہل زمین نے نہیں بنایا تھا، اگر بات پہنچ رہی ہو حضور۔ کوئی ایسا سلسلہ تھا جو اللہ نے اجرا کیا تھا، اسے زمین میں ضعیف کیا گیا۔ پروردگار فرما رہا ہے میں اسے ریوائیول دوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، انہیں لے کے آؤں گا جنہیں میں نے پہلے بنایا تھا۔ اب پروردگار فرماتا ہے جب میں اسے لے کر آؤں گا تو دنیا میں کیا فرق آئے گا؟ کیا دنیا پہ فرق پڑے گا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ پروردگار فرماتا ہے سنو، جب میں اسے لاؤں گا نا، میں اسے اس دین میں طاقت عطا کروں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ اب ہوگا کیا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا، دنیا کا سارا خوف میں امن سے تبدیل کر دوں گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میں سارا شرک پلانٹ ارتھ سے مٹا دوں گا، میری عبادت ہر جگہ پر ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے جب اللہ کے نظام کا وارث آئے گا تو اس پلانٹ پر دو تبدیلیاں آئیں گی، ایک خوف امن سے بدل جائے گا، ایک شرک عبادت سے بدل جائے گا۔ اس دنیا کا سب سے بڑے یہی دو مسئلے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاف پانی نہیں مل رہا، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی۔ اصل ظلم یہ ہے جس مقصد سے انسان کو بھیجا تھا انسان وہ مقصد ہی بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں بندگی کے لیے بنایا، اسے بنایا تھا بندگی کے لیے، یہ استکبار کرنے لگا۔ اس پلانٹ کا اصل بڑا مسئلہ ہے جس مقصد کے لیے انسان آیا، انسان اپنا مقصد ہی بھول گیا۔ اللہ نے فرمایا مطمئن رہو، جب میرے نظام کا وارث آئے گا سارا شرک مٹ جائے گا، ہر جگہ میری عبادت اور بندگی ہوگی۔ خوف، یہاں کون ایسا ہے جو خوف زدہ نہیں ہے؟ کسی کو بیماری کا خوف ہے، کسی کو اولاد کا خوف ہے، کسی کو سسٹم کا خوف ہے، یہاں ہر شخص خوف زدہ ہوا بیٹھا ہے۔ حضور پروردگار فرما رہا ہے مطمئن رہو، جب میرا وارث آئے گا نا بنایا ہوا، زمین کا سارا خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پلانٹ کے سارے مسئلوں کا حل زمین کے وارث کے پاس ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ حضور اس کا مطلب ہے از روئے قرآن اس پلانٹ کے جو بڑے دو مسئلے ہیں ان کا حل کس کے پاس ہے؟ وارث زمین کے پاس۔ یا اللہ کچھ تو وضاحت کر، پتہ تو چلے وہ آنا کس کے پاس ہے، کیونکہ ساری امید لگائے بیٹھے ہیں، سب کو امید ہے، کیونکہ پیچھے ایک نہیں دو دو سلسلے تھے، ایک اللہ کا بنایا ہوا، ایک انسان کا بنایا ہوا۔ یا اللہ بتا تو صحیح وارث کس میں آئے گا؟ اب جنہیں سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دیں، یا میں جملہ بدل کے عرض کروں جن کے سینوں میں غدیر ہے نا وہ کم از کم مجھے بتائیں ضرور کہ بات ان تک پہنچ رہی ہے۔ پروردگار نے فرمایا سنو اس کی نشانی کیا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں اسے ہر کسی کے پاس نہیں بھیجوں گا، اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا۔
اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی، فقط ایک مرتبہ ایسا ہوا، اعلان غدیر خم ہوا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پتا چلا اب جسے آنا ہے کسی اور کے مکتب میں نہیں، غدیر کے مکتب میں آنا۔ سلام یا علی، سلامت یا علی، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز، یہ زمین بے وارث نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پالیسیاں فرعونوں کی رن ہو رہی ہیں۔ خدا کا اپنا سسٹم ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس نے اس زمین پر اپنے نظام کو ریوائیول دینا ہے۔ وہ لے کر آئے گا اپنے نمائندے کو جو اس زمین کے سارے مسئلوں کا حل ہوگا، اور وہ اس دین میں آئے گا جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ حضور ویسے سوچنے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ دیکھیے آنا تو ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد نا ہم تو یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں دنیا میں کہیں نہ کوئی کوشش ہوتی ہے۔ نشاط ثانیہ یہ لفظ امت میں بڑا معروف ہے۔ امت کے سکولرز اکثر نشاط ثانیہ کا اکثر رونا رہتا ہے کتابوں کے اندر۔ نشاط ثانیہ، خدا اس نشاط اول سے بچائے جس میں یزید جیسے خلیفے تھے۔ توجہ ہے جی؟ مگر امت کو انتظار رہتا ہے نشاط ثانیہ کا، اس لیے اکثر جگہ جگہ کوشش خلافت کے ریوائیول کی ہوتی رہتی ہے۔ چلے میں ذرا تھوڑا سادگی سے بات کروں گا، والدہ فکر چہرے ہیں جہاں کہیں بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا۔ دیکھو دوستو، دو نظام چلتے آ رہے تھے۔ یہ جو آج کا دور ہے نا، یہ حقائق کشا دور ہے۔ اب ہر مکتب کا رزلٹ نکل رہا ہے، اب ہر مکتب کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ امت کے اندر یہ رزلٹ نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پتہ چل رہا ہے جب خدا کے نظام کو ٹیمپر کرو نا تو حشر کیا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور تعجب کی بات ہے، دو ہیں، دونوں کو انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ تعجب کی بات دیکھیں، نام بھی ایک ہے اس شخصیت کا جس کا انتظار ہو رہا ہے، قبیلہ بھی ایک ہی ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ آپ کو اور مجھے انتظار ہے کہ نہیں؟ امام مہدی علیہ السلام ہم انتظار کر رہے ہیں۔ امت کو کس کا انتظار ہے؟ امت کو بھی اسی ہستی کا انتظار ہے۔ جائیے جا کر پوچھ لیں، امت کے سکولر سے پوچھ لیں کس ذات کا انتظار ہے، وہ کہیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ گھرانہ کون سا ہے؟ اولاد علی و بطول، وہی جس کا ہمیں انتظار، اسی کا امت کو انتظار۔ فرق کیا؟ آج صرف ایک فرق رہ گیا۔ بعد رسول پتہ نہیں ہمارے امامت پہ کتنے فرق تھے، پر یہ خدا کا کروڑا احسان ہے، وہ دوبارہ امت کو جوڑنے جا رہا۔ امامت کے موضوع پہ امت تقسیم ہوئی تھی، اللہ امامت پہ ہی ہمیں جوڑنے جا رہا۔ بس ایک ہی فرق ہے، وہاں پیدا ہونے کا انتظار ہے، یہاں پردہ غیبت کے ہٹنے کا انتظار۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ شخصیت بھی ایک ہے، گھرانہ بھی ایک ہے، یعنی وہی ذات ہے، اسی پہ ساری امت واپس آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم میں اور امت میں 1400 سال میں فقط اتنا فرق ہے، امت خوار ہو کے جس دروازے پہ آ رہی ہے، ہم کبھی اس دروازے سے اٹھ کر ہی نہیں گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ہم ہمیشہ سے ہم تو ہمیشہ سے اسی دروازے پر بیٹھے، مگر الحمدللہ اب امت کو بھی پلٹ کے اس دروازے پر آئے۔ مگر ٹھہر جائیے، دیکھیے میں نے یہ کہا تھا بنانے سے بنتا نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے، میرے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ ہم نے کہا یہ خدا کا نظام ہے، خود نہیں بنا سکتے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بنا سکتے ہیں، تو ہم تو انتظار کریں، ہمارے پاس تو اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، میں تو صرف دعا ہی مانگ سکتا ہوں، اجل ولی کلفر، یا اللہ تو ہی بھیج دے۔ میں تو آپ کے سامنے دعا منگواتا ہوں، یا اللہ ظہور جلد فرما، یا اللہ ہمیں امام کی سپاہ میں شمار فرما۔ دعا کرنے کے علاوہ ہم کر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خود سے ہوتا کچھ نہیں۔ یہ امت کیا کر رہی ہے؟ امت نے تو کہا تھا خود سے بن جاتا ہے،
تو اب بنا کیوں نہیں لیتے؟ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جنہیں پہنچے وہ تو ساتھ دیں حضور، جنہیں بولنے کی عادت نہیں ان سے تو میرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، آپ ذکر سنیں، جنہیں بولنے کی عادت ہے وہ ضرور ساتھ دیں۔ بھئی امت نے تو کہا تھا بن جاتا ہے، چلو میں انتظار کروں، میرے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، نہ میرے بڑوں نے بنایا تھا نہ موجودہ بناتے ہیں، ہمیں تو خدا آپ نے تو کہا تھا بن جاتا ہے، تو کوشش کیجئے نا، بننا چاہیے نا حضور۔ اگر امت کے مسئلوں کا حل ہی یہ ہے تو پھر بنا لیجئے، کیا پرابلم ہے؟ اور بنے بنائی شخصیات موجود ہیں ماشاءاللہ، خادم حرمین شریفین موجود ہیں، سٹیٹس بدل دیں، ٹائٹل ہی بدلنا ہے، دے دیں ٹائٹل۔ ترکی کے صدر کے لیے تو بہت سے لوگوں کی خواہشات رہیں، تو ٹائٹل دے دیں۔ آج کیوں نہیں بنا رہے؟ آج نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا اب نہیں بنتا۔ سلامت یار، دیکھیں میں کوئی زیادتی پہ مبنی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، جو جس کا اصول ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، حضور بنا لیجئے نا۔ اور دیکھیں آج تو سوشل میڈیا ایرا ہے، دنیا گلوبل ویلیج میں بدل گئی ہے، کیا پرابلم ہے؟ انٹرنیٹ موجود ہے، ایک کروا لیا جائے۔ جتنا آپ امت کا مزاج بتاتے ہیں سمجھتے ہیں، مجھے ایمان سے بول کے بتائیے گا، آج اگر ریاض میں کسی کو خلیفہ بنایا جائے، جامع ازہر اسے تسلیم کرے گا؟ اگر جامع ازہر کسی کو خلیفہ بنائے، ریاض اسے قبول کرے گا؟ عراق اور افغانستان میں تو کوششیں ہو ہی چکی ہیں، کتنوں نے مان لیا، اور خدا نہ کرے کبھی کوئی پاکستان میں بنائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آج پلینٹ ارتھ پہ 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہے، تو کریے نا ریفرینڈم، بنا لیجئے نا، ہمیں انتظار کرنے دیں، آپ بنائیں۔ اب سب کو پتہ ہے اب نہیں بنتا، تو حضور ایک جملہ معترضہ ہی صحیح، پھر اس غریب مسکین قوم کا کیا قصور ہے؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جب 1.5 ارب مل کے اس دنیا میں آخری خلیفہ نہیں بنا سکتا تو چند بدو مل کے پہلا خلیفہ کیسے بنا سکتا؟ سلامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور پروردگار سسٹم اللہ کا ہے، اللہ ہی بنائے گا۔ دیکھیے جوانوں، آپ اس بات پہ مد نظر ہے، بالکل کوئی فرقہ واریت نہیں، خدا کی لعنت ہو فرقہ واریت پر، انتہا پسندی کے اوپر، مگر یہ ممبر یہ مجالس اسی لیے ہیں تاکہ جوانوں کے ذہن بالکل واضح رہنے چاہیے۔ یہ دور بڑا عجیب ہے، ناسبیت جو ہے نا مختلف شکلوں میں آتی ہے، بلکہ یہ ٹرم اپنے ذہنوں میں جوان رکھیں، اب تو شائستہ ناسبیت بھی آتی ہے۔ سادگی سے بتاؤں، غامدی ٹائپ ناسبیت بھی آتی ہے، جہاں الفاظ کا چناؤ بڑا حسین ہوتا ہے، بظاہر لہجے میں بڑی شائستگی ہوتی ہے، مگر بات میں اور شمر کے خنجر میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ شائستہ ناسبیت کا بھی زمانہ ہے۔ نہیں مہدی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا قرآن سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنی وضاحت سے، جتنے استحکام سے اللہ نے امام وقت کی بات کی ہے، کسی اور کی ہی نہیں ہے۔ ہمارا عمومی کلام ہے، ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی ہمارا ارادہ ہے، اسے اطمینان نہ ہو، ہم کہتے ہیں بھائی وعدہ کر لیتے ہیں، وہ کہ نہیں صاحب ابھی بھی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یار لکھ کے دے دیتے ہیں، اب تو مطمئن ہو جائیے۔ یہ تینوں کام اللہ نے کیے ہیں تو مہدویت کی خاطر کیے۔ جب ارادے کی بات آئی، پروردگار نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، جب اگر تمہیں اس پہ اطمینان نہیں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اچھا تمہیں اس پہ بھی نہیں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں، زمین کے وارث میرے عباد صالح ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر یاد رکھیں وہ آئے گا اسی سسٹم میں جو اللہ نے وضع کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہی تو وجہ ہے، آنا کہاں سے ہے؟
لیجئے، آپ نے پچھلی بات پہ شفقت فرمائی تھی، اس کا مطلب ہے آپ بھی اس طرح شفقت فرما لیتے ہیں۔ چلیں اسی امید میں اگلی بات کرتے ہیں۔ آنا کہاں ہے؟ امام وقت کو آنا کہاں؟ یہ باتیں جوانوں بچوں کے سامنے دہرائی جانی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہاں آنا ہے۔ آپ نے کیا روایات پڑھ رکھی، کیا سن رکھا ہے؟ کعبۃ اللہ پہ، ایسے ہی ہے، یہ ہے کعبے کا دروازہ، یہ ہے حجر اسود، اس کے درمیان کی جگہ کہلاتی ہے حتیم، ایسا ہی ہے نا؟ فرزند رسول پشت لگا کے کعبے سے کھڑے ہوں گے، آگے جبرائیل کھڑا ہو کے ندا دے رہا ہو۔ خدا ہمیں آپ کو سب کو یہ منظر دکھائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں وہ وقت لائے کہ ہم اس ندا پہ لبیک کی صدا بلند کریں انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے نا حضور؟ یہی منظر آپ نے سن رکھا ہے نا، یہی پڑھ رکھا ہے۔ حضور یاد رکھیں، یہ دنیا جل رہی ہے، اس دنیا پہ بڑا ظلم و ستم ہو گیا، خدا کی قسم۔ جس کا گھر تباہ ہوا ہے اسی سے پوچھیں، ہمارے لیے قیامت آنی ہے، ان کے لیے تو آ کے گزر بھی چکی ہے۔ یہ بڑے کروڑوں اربوں مغموم دلوں کو شادی اس منظر نے کرنا ہے۔ دعا کیجئے یہ منظر جلدی آ جائے انشاءاللہ۔ حضور یہی منظر ہے نا؟ آنا کس لیے تھا؟ آنا تھا دو عظیم کاموں کے لیے جو میں نے قرآن سے آپ کے سامنے واضح کیا۔ یبدلنہم من بعد خوفہ امنا، خوف کو امن سے بدلنے کے لیے۔ ایک علاقے میں کسی انتظامیہ سے پوچھیں اگر خوف کو مٹانا ہونا کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی، کتنے لفنگوں بدماشوں کو ٹھکانے لگانا پڑے گا، تو سوچیں پوری دنیا سے خوف مٹانا ہے۔ خوف خود سے نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے خوف بنایا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کاروبار ہی خوف میں پھیلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ہستی آئے گی انہیں ٹھکانے لگائے گی تو امن ہوگا۔ بات پہنچے، میرا ساتھ دیجئے نا حضور۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس پورے پلینٹ سے شرک مٹے گا، صرف میری عبادت ہوگی۔ ایک شخص سے ذرا شرک چھڑا کے دکھائیں، آپ کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا مرحلہ۔ ایک شخص سے نا ذرا شرک چھڑا کے دکھائیں۔ شرک اس کی محبت کا نام ہے، شرک اس کی عقیدت کا نام ہے، شرک اس کے طرز حیات کا نام ہے، شرک اس کے دین کا نام ہے۔ ایک شخص سے شرک چھڑانا ہونا جدوجہد چاہیے، پورے پلینٹ ارتھ سے شرک کا خاتمہ۔ اس کا مطلب ہے ہر مشرک کو مومن میں بدلنا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا، کتنا بڑا یہ کام ہوگا۔ یہ دونوں کام اس نے کرنے ہیں جس ہستی نے زمین کا وارث بننا ہے۔ سوچیں کتنی طاقت چاہیے ہوگی، کتنا بڑا نظام چاہیے ہوگا یہ دونوں کام کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آ کہاں رہے ہیں؟ کعبے پہ۔ میں کہتا ہوں مولا کعبہ تو طاقت کا مرکز ہی نہیں ہے، مولا وہ تو عبادت کا مرکز ہے۔ آپ نے آنا ہے تو طاقت کے مرکز میں آئیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ پروردگار نے اپنے نمائندے کو بھیجنا ہے اتنی بڑی تبدیلی کے لیے، تو طاقت کے مرکز پر آئے نا۔ چلیں میرا تو تعلق ہے مختلف جگہ سے، دعوت ہی دینی ہے، میں کہتا ہوں مولا پینٹاگون آ جائیں، مولا وائٹ ہاؤس پہ آئیں تو بات بھی سمجھ میں آئے۔ مولا کسی طاقت کے مرکز پر آئیں جہاں سے دنیا چلائی جائے۔ مولا آپ آ رہے ہیں عبادت کے مرکز پہ، وہاں کے لوگوں کی تو آج بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے شاید منہ بھی صاف نہیں کر سکتے۔ مولا آپ طاقت کے مرکز چھوڑ کے عبادت کے مرکز پہ آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دوستو جہاں جہاں بیٹھے ہیں بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیں، میں زحمت تمام کر دیتا ہوں۔ حضور پرابلم ہے، اللہ نے فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ اسی لیے سارا جہان چھوڑ کے کعبے سے آ کر بتائیں گے میں اس سسٹم میں آ رہا ہوں جس کا پہلا بھی کعبے پہ آیا تھا، اس کا آخری بھی کعبے سے آ رہا۔ سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ جس سسٹم کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا،
اس سسٹم کا آخری بھی کعبے سے آئے گا تاکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو سکے۔ پروردگار کا وعدہ ہے۔ تو حضور میں نے 3 آیات آج کی مجلس میں جو ہدیہ کی ہیں، انہیں آپ نے اپنے یہ ہوم ورک سمجھ لیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ حفظ کروا دیں۔ کون کون سی؟ سورہ قصص کی 5ویں، سورہ انبیاء کی 105، سورہ نور کی 55۔ یاد رکھیں جب تک 5 نہ آئیں دین کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے یاد کرا دیں کیونکہ یہ تینوں آیتیں مشکل ترین حالات میں بھی دلوں کی ڈھارس بن جائیں گی۔ اور مطمئن رہیے، گھبرانا نہیں چاہیے مومن کو، حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا ہے۔ آپ سارا دن بیٹھ کے خبریں سنتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے فضول تبصرہ نگاروں کے تبصرے سنتے ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو جلا ہی ملے گی، آپ کو ڈھارس ملے گی۔ اللہ کا نبی ہمیں CNN BBC کے حوالے کر کے نہیں، قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گیا۔ آپ اپنے آپ کو متمسک کریں قرآن کے ساتھ، مشکل ترین حالات کے اندر بھی انشاءاللہ دلوں کی ڈھارس قرآن ہے۔ پروردگار فرماتا ہے فرعون جو بھی کر لیں، ہمارا یہ سسٹم ہے، ہم نے بھی نظام بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دعویٰ تو کر دیا اللہ نے، لاہ عمل کیا ہے؟ آیا قرآن نے کوئی لاہ عمل بھی بنایا؟ اللہ فرعون کے خلاف جب کھڑا کرتا ہے مظلوم کو تو کس شان سے کھڑا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ربط میں گفتگو آگے بڑھے گی۔ میں پھر وہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر کر سکتے ہیں، سب کے پاس سیل فونز ہیں، سورہ قصص کی ابتدائی 30-35 آیتوں کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آئیں۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، 2 محرم، کون سا مومن ہوگا جو نہیں جانتا 2 محرم کا کربلا سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ دوستو 2 محرم وہ دن ہے جب آل محمد، جب عشاق توحید کا قافلہ کربلا میں وارد ہوتا۔ یہ قافلہ رم کے چلتا جا رہا تھا۔ جب ایک منزل پہ رکا نا، مولا نے فرمایا عباس اپنے ساتھ اضافی پانی رکھ لو۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ اندازہ ہوتا تھا کہ اگلا چشمہ کہاں ہوگا، اتنا پانی ساتھ لیا جاتا تھا جتنا وزن اٹھایا جا سکے، جتنا ممکن ہو۔ مگر معصوم نے فرمایا نہیں، اضافی پانی رکھنا۔ کسی کو نہیں پتا امام کس وجہ سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلنا شروع ہوا، ایک صحابی نے تکبیر بلند کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تکبیر کیوں بلند کی؟ اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کوئی نخلستان آ رہا ہے، مجھے دور سے ایسا لگتا ہے درخت ہیں۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا نہیں، میں اس راستے کا عارف ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا چلتے رہو، اللہ خود وضاحت فرمائے گا۔ حضور تھوڑی دیر آگے گئے تھے، ایک صحابی چیخ کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو نخلستان لگتا تھا نا، وہ نیزوں کی نوکیں ہیں۔ بس وہ نیزے آل محمد کے قریب آ رہے ہیں جنہوں نے اکبر کے سینے کو زخمی کرنا ہے۔ بس وہ نیزے آل محمد کے قریب آ رہے ہیں جنہوں نے آل محمد کے بچوں کو سواریوں سے گرانا ہے۔ وہ نیزے نزدیک آ رہے ہیں جنہوں نے پہلو امامت کو زخمی کرنا ہے۔ حضور یہ چلتا رہے، تھوڑی دیر بعد ہر کا لشکر سامنے آتا ہے، مگر عجیب حالت ہے، پتہ نہیں کتنی دیر سے صحرا میں خوار ہو رہا تھا امام کے قافلے کو تلاش کرنے میں، لہٰذا زبان کانٹے ہو چکی ہیں، ہونٹ پتھر ہو چکے ہیں، حیوانوں کی زبانیں بھی باہر ہیں۔ مولا نے فرمایا عباس، علی اکبر، ان سب کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے کردار حسین، یہ ہے رونے کا مقام، یہ ہے کردار حسین۔ امام نے فرمایا ایک ایک کو پانی پلاؤ۔ یہ وہ پلا رہا ہے جو چند دن بعد بے شیر کو ہاتھوں میں لے کر ایک گھونٹ پانی مانگے گا، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ دوستو ایک مرتبہ جب سب کو پانی پلا لیا نا، مگر اب ذرا دیکھیں کردار غریب کربلا۔ امام نے فرمایا پانی بچ رہا ہے نا، اب ان تمام سواریوں کو پانی پلاؤ، ان حیوانوں کو پانی پلاؤ۔ ان کی زبانیں باہر تھیں، اور دیکھیے رونے کے لیے تو یہ جملہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا جب تک جانور سیراب ہو کر خود نہ منہ ہٹا لے تب تک اسے پانی پینے دینا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بچے پیاسے مارے گئے، جس نے کربلا میں 7 استغاثے بلند کیے، جن میں سے 4 میں پانی مانگا مظلوم کربلا۔
جب سب کو پانی پلا دیا، حتیٰ میں نے اس حد تک بزرگ علماء سے سنا، انہوں نے کہا کہ معصوم نے دیکھا حیوان نا شدت تپش سے، ریت اتنی تپ رہی تھی کہ اپنے سموں کو اٹھا رہے تھے، معصوم نے فرمایا بچا ہوا پانی ان کے سموں پہ ڈال دو۔ یہ ہے کردار غریب کربلا۔ دوستو ہو گیا، اتنے میں ہور آگے بڑھا، ہور نے آگے بڑھ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، امام کو جلال آ گیا۔ امام نے فرمایا ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام کا جھٹکنا تھا، آگے سے ہور کو بھی جلال آ گیا۔ اس نے کہا فرزند رسول، اگر اس بھرے عرب میں کسی اور نے مجھ سے یہ کہا ہوتا میں اسے پلٹ کے بڑا جواب دیتا، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی ماں زہرا سے بڑھ کے کائنات کی کوئی ماں یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ہور کا یہ جملہ نہیں تھا، ہور کا مقدر بدل رہا تھا۔ جناب زہرا کا احترام کیا کیا، ہور کا مقدر ہی بدل۔ امام نے جھٹک دیا، امام نے سواری کو آگے بڑھایا۔ مقدر شناس سواری حسین کی آگے بڑھ رہی ہے، ایک جگہ آ کر سواری ٹھٹک کے رک گئی، بالکل خود ہی رک گئی۔ راوی کہتے ہیں معصوم نے کوشش کی، سواری آگے نہیں بڑھی۔ امام نے سواری کو تبدیل کیا، 2 3 4 حتیٰ 7 سواریاں بدلی، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ امام نے فرمایا یہاں کوئی نزدیک قبیلہ ہے تو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اہل قبیلہ آئے، پتہ چلا بنی اسد کا قبیلہ ہے۔ معصوم نے پوچھا سنو اس علاقے کا کیا نام ہے، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا، اسے ناصریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کا شط الفرات کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام؟ ایسا لگتا تھا معصوم کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے۔ اتنے میں ایک ضعیف آگے بڑھا، اس نے کہا فرزند رسول خدا را یہاں سے فوراً چلے جائیں، میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کوئی نبی یا نبی زادہ ایسا نہیں ہے جو اس زمین پہ وارد ہوا ہو مگر اس پہ مشکل نہ آئی ہو، مولا یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تجھے اس زمین کا کوئی اور نام بھی پتہ ہے؟ اس نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، لگام چھٹ گئی مظلوم کربلا سے۔ آپ نے فرمایا عباس یہیں خیمے لگا دو۔ پھر آپ نے کہا جیسے ہی کہا عباس یہی خیمے لگا دو۔ مولا گئے، مولا نے اونٹوں کو بٹھانا شروع کیا۔ جیسے ہی جناب ثانی زہرا بی بی کے قدم زمین سے لگے، بی بی گھبرا گئی، فوراً زمین پہ بیٹھی، خاک کربلا اٹھائی، سونگی پھینک دی، کہا عباس جا کر حسین سے کہو زینب اس زمین پہ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ مجھے خاک سے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہی۔ اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہ رونے کی شبیں ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ مجھے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، میں یہاں نہ رہوں گی۔ آ کے جب کہا نا، کیا غربت بھرا جملہ بولا امام نے، کہا عباس جا کے زینب سے کہنا آپ کے بھائی کی زندگی کے سفر تمام ہو گئے، اب حسین کی زندگی میں کوئی اور سفر نہیں ہے۔ کہا بنی اسد والو سنو، میں یہ زمین خرید کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے زمین خرید کی، پھر پلٹ کے انہیں ہبا کر دی۔ معصوم نے فرمایا سنو میری چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی، آپ نے فرمایا 11 محرم کو یہاں ہمارے مقدس لاشیں پڑے ہوں گے، یہ لعین اپنے نجس لاشیں دفنا کے چلے جائیں گے، تمہارا کام ہے ہماری قبریں بنانا، ہمارے نشان واضح کرنا۔ دوسری بات، ہماری قبروں پہ کبھی زراعت نہ کرنا، اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا۔ اب تیسری بات ایسی ہے، ہر وہ جو زائر کربلا ہے وہ تو ضرور اس بات پہ گریہ کرے گا کیونکہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ فرمایا سنو، جب بھی میرا کوئی زائر میری قبر تلاش کرتے ہوئے کربلا میں آئے، اسے 3 دن ٹھہرانا، اسے 3 دن رکھنا۔ میں کہتا ہوں مولا آخر 3 دن کیوں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، مولا چاہتے ہوں گے میرے شیعہ جب کربلا آئے 3 دن یہاں ٹھہریں اور سوچیں جب ننھے بچے ساتھ ہوں اور اس زمین پہ پانی نہ ہو۔ اجرکم علی الزہرا، رونا مقدروں کی بات ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں جو ہائے کہے نا وہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے، کم از کم ہائے ضرور کہنا غریب کی غربت۔
اب ذرا غربت سنیں، یہ وہ مرثیہ ہے جو خود امام نے اپنا پڑھا ہے۔ امام نے کہا جاؤ بنی اسد والو، جا کے اپنی خواتین کو بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد بیبیاں سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا خواتین میرے ساتھ بھی مختورات عصمت ہیں، 11 محرم کو نہ ہو سکتا ہے تمہارے شوہر نہ آ سکیں۔ اب ذرا غربت غریب کربلا سنو، کہا تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفنا کے چلے جانا۔ اب ہے غربت کا لمحہ، کہا جاؤ اپنے بچے بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد ننھے بچوں کی فوج آ گئی، کہا دیکھو شہزادو میرے ساتھ بھی ننھے بچے ہیں، ہو سکتا ہے 11 محرم کو نہ تمہارے بابا آ سکیں نہ تمہاری مائیں آ سکیں۔ ہائے غربت حسین، کہا کھیلنے کے بہانے آنا، کھیل کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی۔ کیوں مولا چاہتے تھے کسی طرح میری لاش پہ مٹی آ جائے، زینب نہ دیکھے، مگر ہائے 11 محرم نہ بنی اسد والے آئے، نہ عورتیں آئیں، نہ بچے آئے، زینب لاش پہ آئی۔ زینب نے لاشا دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے حل انت آخی، کیا تو